بھی یعلمون تعلمون کر کے نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اہل سنت کے بہت سارے تراجم جو آپ کو بہتر لگے پڑھیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی ترجمے کے ذریعے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ضمانت دی۔ یہ اور بات ہے کہ کنز الایمان روحیلہ اردو کا اس پہ زیادہ اثر، اسی لیے 30 سال کے بعد محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی زندگی قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیا، معرف القرآن۔ اور جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے اپنے استاد اعلیٰ حضرت کو دکھایا تو اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے کہا، شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو کیا؟ اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی؟ اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں۔ وہ معرف القرآن جس کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، ایسا خوبصورت ترجمہ، اسے پڑھو۔ قادری ہو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پڑھو، یا تیسیر القرآن پڑھو، یا البیان پڑھو، یا پیر کرم شاہ صاحب کا ضیاء القرآن پڑھو، ارے کسی سنی کا پڑھو، لیکن ترجمہ کیا پڑھو؟ زور سے بولو۔ قرآن کو جب تم ترجموں کے ساتھ پڑھو گے، صوفیہ فرماتے ہیں تیرے دل میں نور ایمان روشن ہوتا جائے گا، ہدایت کے دروازے کھلتے جائیں گے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تیرا سینہ جب اسلام کے لیے کھلے گا، فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اللہ اسے نور والا بنا دیتا ہے، تیرا جسم نوری ہو جائے گا، آنکھیں نورانی ہو جائیں گی، تیرا وجود ایسا نورانی ہوگا کہ دنیا میں تیرے چہرے پر نور برسے گا، اور قیامت کے دن جب تو پل صراط پہ چلے گا تو تیرے دائیں بائیں نور تیرے جلووں کا طواف کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آگے غوث پاک اور دیگر بہت سارے مشائخ ہمارے آبا و اجداد فرماتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سمجھ رہے بات کی؟ ایسے سمجھ رہے؟ مجھے بھی لگتا ہے یار رات زیادہ ہو گئی ہے، چلو بات ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو اب 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، 5 سے 10۔ تیار ہے آپ لوگ؟ جتنا بتایا ہے اتنا ہی دل میں رکھ لو تو جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ مجھ سے کہا گیا حضرت 10 بجے آپ کو اسٹیج پہ آنا ہے، 10:30 بجے بولنا ہے، 12 بجے ٹھیک صلاۃ و سلام دستار بندی ہو جائے گی، 12 کے بعد میں شروع ہوا۔ یہ ہوتا ہے اہل سنت کا جلسہ، یہ آپ کی وجہ سے، آپ لیٹ ہیں، گڑبڑ آپ کرتے ہو، الزام سارا جلسے والوں پہ لگتا ہے۔ بات کو سمجھیے، فرمایا اپنی قضا نمازوں کو ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، یعنی نماز میں لذت کو محسوس کرو۔ جیسے جیسے تم نماز کے قریب ہوتے جاؤ گے، نماز تجھے مولا کے قریب کرتی جائے گی۔ سمجھے؟ اور ایک اور آسان راستہ بتایا بزرگوں نے۔ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ شارٹیسٹ ہوئے to get closer to Allah، اللہ کے قریب ہونے کا جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن تھامو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے ساتھ چلو پھرو۔ صحبت میں جب بیٹھو تو جیسا وہ ہے اسی رنگ میں تجھے بھی رنگ ہے۔ ہم تو انسان ہیں، جانور بھی ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ دقیہ نوس کا تو نام سب نے سنا ہوگا، بہت زبردست بادشاہ تھا رومن امپائر کا۔ اس کا زمانہ جو ہے حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 350 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے سے 250 سال بعد دقیہ نوس کا زمانہ تھا۔ سب کو اپنے کنٹرول میں کیے رہتا تھا، خود ستارے کی پوجا کرتا تھا تو چاہتا تھا کہ سب تارے ہی کی پوجا کریں، اور جو نہیں کرتا تھا اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا۔ ایسا ظالم بادشاہ
کچھ اللہ والے اللہ کے نیک بندے، توجہ چاہوں گا، اللہ جانے وہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، وہ نکلے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں تو ہم حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، یہاں تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، یہ دقیانوس کرنے نہیں دے گا، چلو کس کی ریاست سے دور کہیں کسی پہاڑ پہ کسی گفا میں چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں، چلو تو وہ چل پڑ، 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، اللہ ہی جانے کتنے تھے، وہ آگے بڑھے تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، 1-2 بار تو انہوں نے اگنور کیا، اس کے بعد پھر دیکھا کتا پوچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، وفاداری کی بات کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، پھر وہ روکتے تھے، پھر رکتا تھا، پھر پوچھ ہلاتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، چلتے چلتے رقیم نام کے ایک گاؤں میں پہنچے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، رقیم نام کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں جو ان 5 کے ہیڈ تھے چھو کے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کتے کو دھکا دینے کی کوشش کی، چل ہٹ پیچھے ہٹ، وہ کتا میرے دوستو رونے لگا، he started to cry، اور دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے کہا باری تعالیٰ تو مجھے نطق انسانی دے دے، انسان سے بات کرنے والی زبان دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں، اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکوں، میری بھاشا انہیں نہیں آتی، ان کی مجھے نہیں آتی، اے اللہ مجھے انسانی زبان دے دے، اے حسام پور والوں ذرا اللہ والوں کی صحبت کا فیض دیکھو، اس نے دعا مانگی تو اللہ نے اس بے زبان کتے کو انسان کی زبان دے دی، انسان کی زبان دے دی، اور اس کتے نے بولنا شروع کیا، اے اللہ والوں جس ظلم و ستم کے آپ شکار ہو میں بھی اس کا شکار ہوں، میں تو بہت اکیلا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ لوگ ایک جھنڈ بنا کر چل رہے تھے تو میں نے ایک نور دیکھا جو آپ کے جلووں کا طواف کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ آپ خاص لوگ ہو، اس دقیانوس کے آتنک سے آپ ہی بچا سکتے ہو، واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کی میں اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا چل چل پیچھے پیچھے، چلتے رہے، پہاڑ ملا کہف کا، اس پر چڑھتے 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 ایک گفا ملی، کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا، جیسے ہی گفا کے اندر اصحاب کہف، اب وہ واقعہ سن لیجئے جو یہ سنانا چاہ رہے تھے، اصحاب کہف اندر داخل ہوئے، کتے کو اپنی حد پتا تھی، وہ اندر نہیں گیا، وہ اسی گفا کے دہانے پر بیٹھ گیا، پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھو، اللہ نے اس کے بیٹھنے اور لیٹنے کی ادا کو بھی قرآن میں عنوان بنا دیا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اپنی باہیں کھولے سکون سے وہ لیٹا تھا، اصحاب کہف اندر گئے اور جاتے ہی سو گئے، جاتے ہی کیا رات زیادہ ہو گئی کیا؟ آپ تو نہیں سو گئے، عجیب لگ رہا ہے مجھے، جاتے ہی سو گئے، ادھر وہ سو گئے، ادھر گفا کے دہانے پر ان کا یہ کتا بھی سو گیا، قطمیر بھی سو گیا، 1-2 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک، زور سے بولو کئی سال تک؟ 309 سال تک وہ سوتے رہے، ذرا پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھ، ان کا یہ بے زبان کتا بھی صحبت کے فیض سے 309 سال تک سوتا رہا، نہ انہیں موت آئی، توجہ، نہ اسے موت آئی، موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، ان سے کہو ارے جب امت عیسیٰ کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ بے زبان کتا صحبت میں بیٹھ جائے تو موت نہ آئے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ 6 مہینے پہ وہ لوگ کروٹ بدل رہے تھے، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، ہر 6 مہینے پہ کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو. ادھر وہ بدلتے تھے. ذرا صحبت کا فیض دیکھو، ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹ بدل رہا ہے. یہ دیکھو پیچھے چلنے سے کیا مل رہا ہے اسے. وہ گفا بڑی عجیب غریب تھی، تھوڑا سا رائٹ سے بھی کھلی تھی، تھوڑا سا لیفٹ سے بھی کھلی تھی. اب بات بالکل ختم ہے، یہ فائنل ٹچ ہے، پنچ لائن. لیفٹ سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی، رائٹ سے بھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سورج نکلتا تھا پورب سے تو اس کی کرنیں اندر آتی تھی، جب ڈوبتا تھا پشچم میں تب بھی کرنیں اندر آتی تھی. کرنوں کے آنے سے گفا میں اجالا ہوتا تھا. اب اللہ والے سو رہے ہیں، کہیں اجالا انہیں اٹھا نہ دے، کہیں سورج کی کرنیں اولیاء بنی اسرائیل کو اٹھا نہ دے، کہیں اصحاب کہف کی نیند. دیکھیے کتا بھی سننے آیا. دیکھیے گردن گھما لیجئے 1 منٹ، اسے بھگاؤ مت، کچھ سمجھ کے آیا ہوگا. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ حوصلے کے ساتھ تیار ہیں؟ 309 سال تک وہ 6 مہینے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کرنیں پورب سے آتی تھی، پشچم سے بھی آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی کرنیں ملا والوں کو جگا نہ دے، کہیں انہیں نیند سے اٹھا نہ دے. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا، سورج کو آسمان پر چینج کر دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ داخل ہو، اللہ سورج کو داہنی طرف گھما دیتا تھا. اور جب ڈوبتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ آئے، اللہ سورج کو بائیں طرف گھما دیتا تھا. ذرا دیکھ، یہ ہے صحبت فیضان اولیاء. ان بے وقوف ملوں کو سمجھاؤ جو ولیوں کی صحبت کے بغیر اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں. ان سے کہو کہ جب اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں، جب حضرت عیسیٰ کی امت کا یہ عالم ہے کہ ان کی امت کے اولیاء کے لیے نیند نہ کھلے، اللہ سورج کو دائیں بائیں کر دیتا ہے، تو اگر نبی کے علی کے لیے مقام صحبہ میں ڈوبا سورج نکال دے تو ہے بھائی بنا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اچھا ایک بات بتاؤ، آج کل ایک چلن چل پڑا کتا پالنے، اور کچھ لوگ تو کتے کو پالتے نہیں، اس سے لو کرتے ہیں. They fall in love deeply with the dog. یورپ وغیرہ میں تو عالم یہ ہے کہ کتے کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ایک خاتون تھی، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، لنڈن سٹی میں رہتی تھی، انگلینڈ میں. کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں تھا تو اپنی ول میں وصیت میں اپنی ساری جائیداد اپنے کتے کو دی. اللہ اکبر. بزنس کلاس میں بیٹھا تھا، بغل میں خاتون جو ہے وہ ایک سیٹ صرف انہوں نے بزنس کلاس کتے کے لیے بک کر، اور اس کو ایک چھوٹا سا پپی تھا، ایک چل پڑا ہے. کچھ لوگ ان کی کاپی میں یہاں بھی کرنے لگے، مسلمان. یاد رکھنا اگر پالنا ہے اپنی حفاظت کی نیت سے تو اسے گھر کی حدود سے دور رکھو. جی اس کی بھی ایک حد ہے. دیکھو نا اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا، نہ ساتھ چھوڑا نہ خود کو جوڑا، دہانے پہ سوچا. کچھ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں لے لے کے چلتے، لیکن یار کتا بھی کوئی نوٹس کرنے والی چیز ہے. اگر آپ نے کسی کو دعوت دی، فرض کیجئے 4 لوگوں کو، آخری نکتہ، 4 لوگوں کو دعوت دی، ایک صاحب اس میں کتا لے کے چلتے تھے. جب وہ گھر پہنچے تو میزبان نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہم تو ہیں 4، 5واں ہمارا کتا. 5 تھے تو کہا ہم ہیں 5،
छठा हमारा कुत्ता। 6 थे तो कहा हम 6 हैं, 7वां हमारा कुत्ता। ऐसा बोलेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर गैरतमंद होगा मेजबान ना, तो जो कुत्ता लेके आया उससे कहेगा एक काम करो, आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं, मैंने आपको दावत दी है, आपके कुत्ते को नहीं। जी जी जी। कुत्ता नोटिस नहीं लिया जाता। 4 लोग की दावत है तो 4 ही कहा जाएगा, ये नहीं कि 5वां कुत्ता हमारा। 6 हैं तो 6 कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा 7वां कुत्ता, क्योंकि उसको नोटिस में, जोर से बोलो यार, नोटिस उसको कोई नोटिस ही भी नहीं लेता, नोटिस में लेने की चीज ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई बेज़बान कुत्ता अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसके करीब होने के लिए अल्लाह वालों के पीछे पीछे चले, उनकी सोहबत इख्तियार करे, तो इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम कुरान में उस कुत्ते को एक उन्वान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुत्ते को भी एक उन्वान, एक टॉपिक बना देता है। चुनांचे कुरान में सयक़ुलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ुलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ुलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब लोग कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, जवाब मिल रहा है 3, चौथा कुत्ता, 5, छठा कुत्ता, 7, 8वां कुत्ता। ये कुत्ते को अलग क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आवाज आई, यही तो सोहबत सालिहीन का फायदा, यही तो सोहबत सालिहीन का फैज़ है। गोया रब फरमा रहा है कि ये बेज़बान कुत्ता मेरे नेक बंदे के पीछे पीछे चल के, उनकी सोहबत इख्तियार करके मुझसे इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हो गया कि जहां मैं इन बंदों का जिक्र करता हूं, वहां इस कुत्ते का भी जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने किरदारो अमल को संभाल, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। अपने आप को कुछ बना लो, सच्चे पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन जाओ। सुभान अल्लाह। अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समीन समीन समीन। माशाअल्लाह। आप लोग बैठे रहें, अब दस्तारबंदी होनी।